السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیارے بچوں اور بچیوں۔ میں آپ کا استاد شبیر احمد ندوی زون بانڈی پورہ کشمیر سے 10ویں جماعت کی اردو کتاب یعنی بہارستان اردو کو لے کر آج پھر حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا موضوع شبیب رضوی کی دوسری غزل ہے، جس کو آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ شبیب رضوی کے بارے میں مختصراً تعارف آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ 25 جون 1935 کو بارہ بنکی میں پیدا ہوئے ہیں۔ 1960 کے آس پاس کشمیر وارد ہوئے ہیں اور تب سے لے کر اب تک پوری 6 دہائیوں سے کشمیر میں ہی سکونت پذیر ہیں۔ 4500 اشعار اب تک کہہ چکے ہیں اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے مختلف اصناف سخن، غزل کے علاوہ نظم، نعت، حمد، سلام، منقبت، قصیدہ، قطع، رباعی وغیرہ میں طبع آزمائی کی ہے۔ آتش چنار اور لہو لہو غزل کے طور پر ان کی 2 کتابیں غزلوں کی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جن کا تذکرہ آپ کی کتاب میں بھی ہوگا۔ تو آئیے یہاں پر سب سے پہلے یہ بتا دیا جائے کہ یہاں پر پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو طلباء و طالبات ہیں ان کے لیے ہر اعتبار سے اردو زبان و ادب کے تئیں دلچسپی پیدا کر دی جائے گی، اور یہ مقصد بھی ساتھ ساتھ میں رہنا چاہیے کہ جو یہاں پر مشکل الفاظ آ جائیں، مشکل الفاظ کے معانی اور ماحصل کو ہم حاصل کرنے والے بن جائیں، اور ساتھ ساتھ میں اردو زبان و ادب کی طرف رغبت اور دلچسپی پیدا کرنے والے بن جائیں۔ تو آئیے غزل نمبر 2 کو پیش کرتے ہیں۔ مطلع لکھا ہے کہ کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے، کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے، زندگی دشت کربلا سی ہے، سب گئے شمع دل جلائے ہوئے، سب گئے شمع دل جلائے ہوئے، خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے، اس نے کتنی لطیف بات کہہ دی، اس نے کتنی لطیف بات کہہ دی، خود شناسی خدا شناسی ہے، پھیل جائے تو ایک کتاب بنے، پھیل جائے تو ایک کتاب بنے، بات کہنے میں جو ذرا سی ہے، زندگی خودکشی نہ کر لے کہیں، زندگی خودکشی نہ کر لے کہیں، ہر تمنا خفا خفا سی ہے۔ غزل نمبر 2 میں شبیب رضوی پہلی غزل میں پہلے شعر میں جو اس شعر کا مطلبی ہے، اور اس میں قافیہ اور ردیف پیاسی ہے، کربلا سی ہے، اداسی ہے، شناسی ہے، ذرا سی ہے، خفا سی ہے، یہ اس کے ردائف اور ساتھ ساتھ میں ان کے قوافی ہیں۔ تو پہلے شعر میں شبیب رضوی کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی میں طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح سے بات کہنا چاہتا ہے، گویا کہ یہ وہ بات اپنے محبوب کے کانوں تک یا اس کے دل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب میری بات تو سن لو کہ مجھے زندگی میں طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا ہوا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ زندگی کربلا کے صحرا کی طرح، کربلا کی اس دشت کی طرح بھوک اور پیاس سے نڈھال ہے، اور میری زندگی کربلا کی اس صحرا کی طرح سخت اور کٹھن ہے اور آزمائشوں سے پر ہے۔ گویا کہ اس میں محبوب سے
اپنی رنجش کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ میری زندگی میں کتنے آزمائشیں ہیں۔ دوسرا شعر یہ ہے کہ سب گئی شمع دل جلائے ہوئے، خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے۔ شاعر اس شعر میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ واقعہ کربلا جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ جب ایک ایک کر کے مارے جا رہے تھے اور شہید ہو رہے تھے تو ان کی جدائی اور شہادت سے ہر جگہ غم چھایا ہوا تھا، اور ہر خیمے میں اداسی ہی اداسی نظر آ رہی تھی۔ سب گئے شمع دل جلائے ہوئے، یہاں دل کی شمع سے مراد یہاں پر حضرت حسین اور ان کا قافلہ ہے، اور یہ سبھی وہ پروانے تھے جن پروانوں نے اسلام کی شمع کو آگے رکھا تھا، انسانیت کی شمع کو جلائے رکھا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ ایک ایک کر کے مر رہے تھے اور اس دنیا سے چلے جا رہے تھے تو ان کی جدائیگی اور ان کی شہادت سے ہر جگہ غم چھایا ہوا تھا، اور ہر طرف سے اور ہر خیمے خیمے میں اداسی ہی اداسی نظر آ رہی تھی۔ یہ دو شعر ایسے ہیں جن میں واقع کربلا کی طرف اور واقع کربلا کے ان خاص مناظر اور خاص مواقع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لہٰذا یہ دو اشعار بھی وہ ہیں کہ جن میں صنعت تلمیح بیان کی گئی ہے، اس کو غزل نمبر 1 میں ہم نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا شعر جو بہت ہی خوبصورت شعر ہے، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بیت الغزل ہے۔ اور بیت الغزل کس سے کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ شاعر اپنے اشعار میں یا غزل میں جو سب سے بہترین اور عمدہ شعر کہتا ہے اس کو بیت الغزل یا شاہ بیت کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے یعنی محبوب سے مخاطب ہے، محبوب کو ہر طرح سے جو ہے اس کی تڑپ سے ماری جا رہی ہے، لہذا اس کی ایک ایک بات پر یہ بہت ہی زیادہ خوش ہے، کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے کتنی لطیف بات کہہ دی، خود شناسی خدا شناسی ہے۔ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک قول رسول ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک قول ہے، ایک ارشاد ہے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب نے کتنی اچھی اور نرمی کی بات کہہ دی، کتنی ہی لطیف بات کہہ دی، کتنی ہی نرمی والی بات کہی، کتنی ہی نازک بات کہہ دی۔ میرے دوست اور میرے رفیق نے، میرے محبوب نے بہت ہی لطیف اور بہت ہی نرمی اور اچھی کی بات کہہ دی، اور یہ بات ایسی ہے کہ جس کو ہر جگہ پر پہنچانا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، جس نے خود پر غور کر کے، جو خود اپنے اوپر غور کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرے وہی سچا انسان ہے۔ گویا کہ انسانیت کو یہاں پر وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچاننا گویا کہ یہ ہے کہ اس نے خدا کو پہچان لیا، کیونکہ ہمارے اندر جتنے بھی پرزے ہیں، جتنے بھی اعضاء ہیں، ان اعضاء کی طرف اگر ہم نظر رکھتے ہیں تو یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اعضاء یوں ہی نہیں بنے ہوں گے۔ کیا آج تک دنیا میں کوئی اس طرح کی زبان ہمیں دے سکتا ہے؟ اس طرح کے کان ہمیں لا سکتا ہے؟ اس طرح کی آنکھیں ہمیں لا سکتا ہے؟ اس طرح کا ڈائجسٹو سسٹم، سرکولیٹری سسٹم، دوسرے جو سسٹمز اللہ تعالیٰ نے نظام زندگی کے لیے ہمارے بنائے رکھے ہیں، کیا اس طرح کی کوئی چیز ان پر غور کرنا، ان کے اعتبار سے اپنے آپ کو پہچاننا، یہ اصل میں وہ قول ہے جو عربی میں اصل میں ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ گویا کہ اپنے آپ کو پہچان کر انسان کہاں تک پہنچ جائے گا؟ وہ اللہ تک یعنی خدا تک، اپنے جو ہے اس خدا تک پہنچ جائے گا جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد چوتھا شعر ہے کہ پھیل جائے تو ایک کتاب بنے، بات کہنے میں جو ذرا سی ہے۔ شاعر اس شعر میں، شبیب رضوی جو اس شعر میں اس طرح سے بات سامنے لانا چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، دنیا میں انسان بہت سی باتیں کرتا ہے، اور ان باتوں میں ہی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہنے میں تو بہت چھوٹی ہوتی ہیں، کہنے کے اعتبار سے کچھ الفاظ ہی ہوتے ہیں، کہنے کے اعتبار سے کچھ چھوٹے موٹے وہ مکڑے ہوتے ہیں، مگر معنی کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے وہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا
اگر ان کو کھولا جائے اور اگر ان کو واضح کر دیا جائے تو ایک کتاب بنے، تو ایک کتاب بن سکتی ہے۔ پھیل جائے تو ایک کتاب بنے، بات کہنے میں جو ذرا سی ہے۔ یہاں پر اب دیکھ لیجئے کہ جو بات اس شعر میں پہلے مصرے میں ہونی چاہیے تھی، اس کے بعد دوسرے مصرے میں وہ بات آنی چاہیے تھی کہ وہ ایسی بات کرنا چاہتا ہے کہ وہ بات اگر کھولیں گے تب وہ کیا ہو جائے گی، وہ ایک کتاب بن سکتی ہے۔ لیکن دیکھیے کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو پہلے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں پر بھی جب کوئی کام کرتے ہیں تو کام کرنے والے کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے احمد نے کھانا کھایا، لیکن جو ہے کبھی کبھی جو ہے مفعول جو بعد میں آتا ہے، مفعول جو بعد میں آتا ہے، لیکن ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات ہم کہتے ہیں کہ سانپ کو احمد نے دیکھا، یہ سانپ کی طرف زیادہ اشارہ ہے کہ وہ سانپ جس کی طرف کبھی زیادہ زور دینا چاہتے ہیں، لہٰذا کبھی کبھی کوئی چیز جو ہے جب کوئی اہم ہوتی ہے تو اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی پھیل جائے تو ایک کتاب بنے، بات کہنے میں جو ذرا سی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کہاوتیں، کچھ مکڑی، کچھ دل کی آواز ایسی ہوتی ہے جب کہنے میں تو چھوٹی لگتی ہیں، جس کو ہم عام فہم الفاظ میں کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات، چھوٹا منہ بڑی بات۔ اور لیکن اگر ان کو کبھی کھولا جائے، ان کے دروازے کو واضح کیا جائے، ان کے معنی و مطالب کو سمجھا جائے تو ایک بڑی کتاب بن سکتی ہے۔ بہرحال آخری شعر کی طرف چلتے ہیں کہ زندگی خودکشی نہ کر لے کہیں، ہر تمنا خفا خفا سی ہے۔ شاعر اس شعر میں یعنی چونکہ اگرچہ یہاں پر آخری شعر ہے، لیکن اس کی اصلی کاپی جو شبیب رضوی صاحب کی ہمیں ملی ہوئی ہے، جو ہمیں موصول ہوئی، اس میں 7 اشعار ہیں، اور اس میں چھٹے اور 7ویں نمبر پر جو شعر ہے اسی میں مقطع بھی ہے، اور اس مقطع کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شعر ختم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ مقطع نہیں ہے، اس میں کوئی تخلص نہیں ہے شاعر کا۔ بہرحال یہاں پر ہماری بہارستان اردو میں آخری شعر ہے اس غزل کا کہ زندگی خودکشی نہ کر لے کہیں، ہر تمنا خفا خفا سی ہے۔ کہنا چاہتے ہیں شبیب رضوی اس شعر میں کہ میری ہر تمنا اور میری ہر آرزو پوری نہیں ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی مجھ سے تنگ آ جائے، زندگی مجھ سے تنگ آ کر اپنے آپ کو ختم نہ کر لے، اور سب کچھ مجھ سے ختم نہ کر کے مجھ سے ہر کوئی چیز چھین نہ لے۔ مجھے اس چیز کا غم ہے، مجھے اس چیز کا ماتم ہے، لہٰذا زندگی خودکشی نہ کر لے کہیں، ہر تمنا خفا خفا سی ہے، کیونکہ میری تمنا کوئی پوری نہیں ہوئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی مجھ سے تنگ آ کر، مجھ سے روٹھ کر اپنے آپ کو ختم نہ کر لے اور سب کچھ مجھ سے چھین نہ لے۔ بہرحال یہ کچھ اشعار کا ماحصل تھا۔ اب یہاں پر مشکل الفاظ اور ان کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں جو ہماری اس غزل میں بیان کیے گئے تھے۔ دشت کربلا، دشت اصل میں پہاڑ کو کہتے ہیں، اور یہاں پر وہ صحرا مراد ہے جہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اور سخت آزمائش کی جگہ کے طور پر اس کو آج یہاں پر استعارن بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ خود شناسی ہے۔ خود شناسی، خود اپنے آپ کو، شناسی پہچاننے کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو پہچاننا۔ خود شناسی اپنے آپ کو پہچانا، خدا شناسی خدا کو پہچاننا، یہ 2 الگ الگ لفظ ہے، خود شناسی اور خدا شناسی۔ اسی اعتبار سے یہاں پر اب ایک اور لفظ ہے لطیف۔ لطیف کے معنی نرم کے ہیں، لطیف کے معنی نازک کے ہیں، لطیف کے معنی اچھی کے ہیں، لطیف کے معنی پیاری کے ہیں۔ نرم و نازک اس کے لیے زیادہ موزوں معنی ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے آموزش ماحصل کے طور پر آپ کو میں اب تک کی، چونکہ یہ غزل کے آخری اشعار بھی ہیں اور بہارستان اردو میں بھی آخری غزلوں میں ہے، لہٰذا اس اعتبار سے آپ نے اب تک جو پڑھا ہوگا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر کے طور پر کہ غزل ایک مقبول ترین صنف شاعری ہے، جہاں غزل کے ساتھ ساتھ نظم، نعت، قصیدہ، مرثیہ، قطع جو آپ نے پڑھی بھی ہوں گی یا کچھ پڑھیں گے، اس اعتبار سے جو ہے ان میں سے اگر دیکھی جائے تو غزل ایک مقبول ترین صنف شاعری ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ غزل کا ہر شعر معنی کے لحاظ سے، موضوع کے لحاظ سے، مضمون کے لحاظ سے جو ہے الگ اور جدا گانا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اشعار بیان کیے جاتے ہیں
وہ اشعار میں سے ہر کوئی شعر اپنے دوسرے شعر سے بالکل الگ ہوتا ہے. ایک شعر کا اپنا معنی اور مطلب ہوتا ہے، وہ اپنے کسی خاص مقصد کے طور پر شاعر نے بیان کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا شعر بیان کیا جاتا ہے اس کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا موضوع ہوتا ہے. ہاں، بسا اوقات اگر ایسا ہو کہ غزل کا پہلا شعر یا غزل کا کوئی شعر اس طرح سے آیا ہوا ہے، اس میں جو موضوع اور جو مطلب ہے یا جو وہاں پر مضمون بیان کیا گیا ہو، اسی موضوع کو ابھی ادھورا رکھا گیا اور دوسرے شعر میں اس کو بیان کیا گیا، گویا کہ اب ایک شعر نہیں رہا بلکہ دو شعر میں ایک ہی موضوع بیان کیا گیا ہو، تو اس غزل کو ہم غزل مسلسل کہتے ہیں. غزل مسلسل کہتے ہیں کہ جس میں موضوع اور مضمون اور عنوان کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے دو غزل میں کوئی بھی دو شعر ہوں، تین شعر ہوں، چار شعر ہوں، جن میں وہ کیا ہے، معنی اور مطلب ایک ہی ہو. گویا کہ وہ ایک شعر میں پوری بات نہیں کہہ سکتا ہے، گویا کہ اسے پھر کسی دوسرے شعر کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح سے آپ آگے بڑھیے کہ غزل میں جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہونے چاہیے، ہم ردیف ہونے چاہیے، ہم وزن ہونے چاہیے، ہم بحر ہونے چاہیے. جب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو اس اعتبار سے غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں، مطلع کہتے ہیں. اور غزل کا آخری شعر، اگرچہ شبیب رضوی کی یہاں پر جو دو غزلوں میں سے کوئی بھی شعر مقطع نہیں ہے، لیکن غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بھی بیان کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں کہ چلتے چلتے چند سوالات آپ ذہن نشین کریں اور ان کے صحیح جواب جو ہیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں. تو بہتر ہوگا کہ سوال نمبر 1 جو ہے یہاں پر کہ غزل کس سے کہتے ہیں. آپ نے اب تک پڑھا ہوگا کہ غزل کس سے کہتے ہیں، غزل میں کیا چیز ہوتی ہے، غزل کی حیت کیسے ہوتی ہے، تو اس کے طور پر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ غزل اور نظم میں خاص فرق کیا ہے. جو میں نے ابھی بتایا وہ حیت کے اعتبار سے ہے، سٹرکچر کے اعتبار سے ہے کہ غزل میں جو ہے موضوع ہر شعر کا الگ الگ ہوتا ہے، لیکن نظم میں کیا ہوگا وہ آپ خود بتا دیں گے کہ غزل اور نظم میں پھر اسی اعتبار سے زیادہ فرق ہو جاتا ہے. اور تیسرا سوال آپ کی نظر یہ ہے کہ اب تک کی غزلوں میں کس شاعر کی غزل تمہیں سب سے زیادہ پسند آئی، اور اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، لہذا اس کی وجہ بھی بیان کیجیے کہ آپ کو غزلوں میں سے کس شاعر کی سب سے غزل بہترین لگی، زیادہ پسند آئی. اس کے ہوتے ہوئے ہم آگے چلیں گے. اب رخصت ہونے سے پہلے امید کریں گے کہ آپ نے یہ غزل بھی، یہ سبق بھی اچھی طرح سے سمجھا ہوگا، اور اگلی ویڈیو میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ملاقات کریں گے. اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.